بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری جو بات عملیات کے حوالے سے، وظائف کے حوالے سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کا حوالہ کسی نہ کسی کتاب میں ضرور موجود ہوتا ہے، اور جب لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، ویڈیو کو پوری تفصیل کے ساتھ دیکھتے نہیں، صرف اس میں سے اپنے مقصد کی بات کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی قرآن کا کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ میرے اندر وہ شعبدہ بازی نہیں جو لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کے کان کو پکڑا، کسی کے انگلیوں کو کھینچا، کسی کو کچھ کیا، جن حاضر کر دیا، بیماری بھگا دی، کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا اور معذوروں کو چلتا کر دیا، ایک ہی دم سے یہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ کام 1987 میں شروع کیا تھا، 1987 میں، اور 1987 سے لے کر آج تک آپ خود اندازہ لگا لیں کتنے سال بنتے ہیں، پورے 37 ایئرس، 37 سال ہو گئے ہیں، اور ان 37 سالوں میں اللہ کے کرم سے سوائے میلاد کے پروگرام کے، محرم کے پروگرامات کے اور 11ویں شریف کے پروگرامات کے اور صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، جن کا وصال، جن کی یوم پیدائش مجھے معلوم ہے، ان کے پروگرام کے علاوہ میں نے کبھی کوئی ایسا مجمع نہیں لگایا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، ہر جگہ آستانے کھل گئے ہیں، اور ان آستانوں کے اندر لا علاج معذور جنات اور جادو کے ستائے ہوئے لوگوں کا علاج کیا رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ آپریشن بھی شروع ہوا ہے۔ یہ ہے قرآن و حدیث کی طاقت سے، اس کی پاور سے بڑھ کر، اس کی تعلیمات سے بڑھ کر کیا ہے۔ لیکن مجھے تعجب یہ بات اس لیے کرنا پڑی نا کہ جب لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں آپ کا کوئی حوالہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث کی اور تفاسیر کی کتابیں پڑھی ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ جتنی بھی اس لائبریری میں کتابیں ہیں، چاہے چند دیکھیں، لیکن ان کو حرف بحرف پڑھا ہے، اور میری پڑھی ہوئی کتاب کو کوئی بندہ جب پڑھے گا تو ریڈ پینسل کے ساتھ یا کچی پینسل کے ساتھ وہاں نشان لگے ہوں گے، مس پرنٹنگ جو ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط ہو گیا تو حوالے سنتے جائیں، دیکھتے جائیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یہ کریں، وہ کریں، کبھی کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی ہے ہی نہ قرآن پاک پڑھیں اور اس کو لائک کریں، یہ ہے ہی پہلے سے لائک شدہ، یہ اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے، اس کو میں اور آپ لائک نہیں کریں گے تو کیا کائنات کا کوئی بھی بندہ اس کو لائک نہیں کرتا؟ اس کو کوئی بھی شیئر نہیں کرتا؟ لوگ اپنی ویڈیو کو، اپنی پوسٹ کو، بڑا بدبخت ہوگا، بڑا وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا جو اس کو آگے شیئر نہیں کرے گا۔ قرآن کی تعلیم دنیا کے کونے کونے میں، 7 اقلیم، 7 زمینیں، 7 آسمانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچی ہوئی ہے۔ صرف یہ ہمارا پاکستان ہے جس میں ہر قسم کے
لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بس سمجھنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ ایسی باتیں کرنے سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، ویڈیو کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بھی چند باتیں ہوتی ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولید، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، خالد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ رات کو کچھ ڈراؤنی قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جب تم ان کو 3 مرتبہ پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ تکلیف دور کر دے گا؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور سکھائیں۔ میں نے آپ کو اپنی یہ تکلیف اس لیے تو بتائی ہے کہ آپ مجھے کچھ تلقین کریں، مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کہا کرو۔ کون سے؟ مشہور کلمات ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ 18واں سپارہ ہے، دیکھ لینا، پھر سورہ مومنون ہے، دیکھ لینا کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ۔ میں اللہ کے غصے اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند راتیں ہی گزری تھی کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کلمات آپ نے مجھے سکھائے وہ میں نے 3 مرتبہ پورے ہی کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور فرما دیا۔ اور اب تو میرا یہ حال ہے کہ شیر کے بن میں اس کے پاس رات کو بھی بلا خوف و خطر رہ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں۔ رات کو ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی، تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں جنگل بیاباں میں چاہوں، شیروں کے جرمٹ میں ہوں، پھر بھی مجھے کوئی خوف و خطر محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نیند نہ آئے، تم میں سے کسی کو بھی جب نیند نہ آئے، گھبرائے ہوئے ہو، تو یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اس کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اس کو موطا امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور دیگر کتب حدیث نے بھی ان کو ذکر کیا ہے۔ ہم حدیث کی کتابوں کے پاس جائیں تو پتہ چلے نا، ترجمہ پڑھ کے مبلغ بن جاتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے ہیں، عربی کلمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، گرامر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یا پھر بہت کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا، تو وہ کوئی ایسی بونگی بات چھوڑ دیتا ہے جس کے اوپر پھر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو کر سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شرعیت کے اس دائرہ کار کے اندر رکھے جہاں ادب ہی ادب ہو، بے ادبی اور گستاخی کا ایک ذرا شائبہ تک نہ ہو، تو پھر کوئی بات جا کے سمجھ آتی ہے۔ بہت بڑے مفتی بن کر لن ترانیاں کر چھوڑنا شروع کر دیں، بے تک کی باتیں کرنا شروع کر دیں،
قرآن کے اندر سے غلطیاں نکالنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو بہت بڑا فقیہ اور صحابہ سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، تو پھر تو گمراہی پھیلے گی نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہدایت اور ادب مانگا کرو، وہ ادب کرنے کی توفیق دے اور ہدایت دے۔ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے لیے بد دعا کر دو، اس کو نیست و نابود کر دو، اسرائیل کو کر دو، فلاں کو کر دو، امریکہ کو کر دو، روس کو کر دو۔ میں کہتا ہوں کہ نیست و نابود کرنے کی دعاؤں سے بہتر ہے کہ دعا کیا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کا دن گزرا تھا، زندگی کا مشکل ترین دن تھا، پہاڑوں کے فرشتے جبرائیل کی معیت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرے اس منصب کو، مقام کو نہیں جانتے، مقام رسالت کو اور مقام منصب نبوت کو نہیں جانتے۔ ہدایت کی دعا مانگو تو باؤ، بربادی کی دعا نہ مانگو، کسی کو لعنت نہ کرو، بربادی کی دعا نہ کرو، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم لیٹا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں، تو پھر آپ نے یہ کلمات سکھائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا بستر پر لیٹا کرو، یہ دعا پڑھ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، مختصر پڑھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین سے، تمام جنات سے، تمام شریر قسم کی چیزوں سے، من الجنات والناس، وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں جب آ جاؤ گے تو کوئی چیز بھی تمہیں پریشان وحشت زدہ نہیں کرے گی، گھبراہٹ میں مبتلا نہیں کرے گی۔ اللہ جب اپنے امن میں، اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرنا شروع کر دو تو اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز تم سے ڈرے گی، اور جب عام چیزوں سے ڈرنا شروع کر دو گے تو اللہ کا ڈر ختم ہو جائے گا، پھر ہر چیز تمہیں ڈرائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور قرآن پاک کا 18واں سپارہ سورہ مومنون درمیان سے کھول کے پڑھ لینا، اس میں بھی یہ کلمات موجود ہیں، من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ کون سا والا دوں؟ اور میں طنز نہیں کر رہا ہوتا، تنقید نہیں کر رہا ہوتا، ناراض نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک ہی بات کو بار بار جب رپیٹ کیا جائے، بسم اللہ پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، کون سی کتاب میں لکھی ہے، تو میں اب کافی سیانہ اور چلاک ہو گیا ہوں۔ میں اب وظائف اور عملیات کی جو حمزات کے بارے میں، پیار محبت چاہت کے بارے میں، دشمنی کے بارے میں جتنی ویڈیوز ہیں نا، ان کو بنانا چھوڑ دیا ہے، لوڈ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کیا، میں وہ باتیں بیان کروں گا جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتی ہوں، اور کہیں نہ کہیں آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے لو احیاء العلوم، علماء کا اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ دنیا سے سارے علوم مٹ جائیں، ایک احیاء العلوم ہمارے پاس موجود ہو تو ہم تمام علوم کو زندہ کر لیں گے۔ یہ میری لائبریری میں موجود ہے، یہ نسخہ کیمیاء سعادت کے نام سے ہے، یہ مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی، آپ ان کو پڑھیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس ہے کہ عالم دین کی، یہ دیکھ لیں۔
बिखरे मोती। आपको इस किताब के अंदर हर एक बात मिलेगी। बेशुमार किताबें, मदारिज नबूवत, बुजुर्गान दीन के अहवाल के ऊपर है। ये रसाला कुशरिया, ये अवारिफ अलमुआरिफ, ये अखबारुल अखयार, जो भी किसी के बारे में बात होगी ना किताबी हवाले से होगी। ऐसे ही बेपरकी और हवा में छोड़ने वाली बात नहीं होगी। तो लिहाजा आप ही मेरी बात को तवज्जो से सुने, नाराज़ ना हों, वीडियो को पूरा देखा करें। जो मकसद की बात हो शायद वो आप स्किप कर जाएं उसको। और फिर अक्सर लोग कहते हैं जी फ़लाँ वीडियो आपकी देखी थी वो अब मिल नहीं रही है। तो अल्लाह के करम से तकरीबन 1000 के करीब वीडियोस हैं। बाज़ दफ़ा मेरे लिए भी तलाश करना मुश्किल हो जाता, मुझे भी थोड़ी सी खलश होती है। तो आप कुरान और हदीस को अपनाएं। लंबे चौड़े वजीफ़े करने के बजाय असर हुआ नहीं हुआ, कारोबार में, रिस्क में, मालो औलाद में, शादी ब्याह में, रुकावटें, परेशानियाँ, इन सब को बालाए ताक रख के कुरान पाक की बाकायदगी से तलावत करना शुरू कर दें। जो फ़ारग औकात हैं आपके, रोज़ाना एक मंजिल पढ़ें। एक मंजिल में तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 पारे 6 पारे होते हैं, पढ़ लें। आधी मंजिल कर लें, यानी 3 पारे पढ़ लें। इतना नहीं पढ़ सकते तो उससे आधा कर लें, 1.5 पारा कर लें। कम से कम आधा पारा तो पढ़ना रोज़ाना ज़रूरी और लाजमी है हर बंदे के लिए। नहीं तो रोज़ की 10 आयात रख लें, 10 आयात रोज़ की, इसको तो कभी ना छोड़ें ना। साल में कम से कम कुरान ख़त्म हो ही जाएगा। और ये कुरान गवाही देगा कि इसने मुझे 1 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, 5 दफ़ा पढ़ा, 1000 मरतबा पढ़ा, लाखों मरतबा पढ़ा। मैं कोई फ़ख्रिया बात नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला के करम से हिफ़्ज़ करने से पहले भी कुरान पाक की सुबह शाम तलावत होती थी। अगरचे अल्फाज मेरे तजवीद के साथ, क़िराअत, ट्यून, तरन्नुम के साथ नहीं हैं, मखारज के लिहाज से हूँ या ना हूँ, लेकिन तलावत इसकी क्या है, जारी व सारी है। और रमज़ान का महीना जब आता है ना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दीगर सालिहीन के ये अक़वाल, ये कौल, ये सारी बातें हैं। अगर अल्लाह अपने बंदे को अज़ाब देना चाहता तो ये कुरान और ये रमज़ान इस उम्मत पे नाज़ल ना करता। यानी रमज़ान की वजह से और कुरान की वजह से बंदे के हर ख़ता माफ़ होती है, हर अज़ाब टलता है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप इसको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते।